الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انما یخشی اللہ من عباده العلماء وقال اللہ تعالی فی مقام آخر واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 الفاظ بہت قریب المعنی استعمال ہوئے ہیں، ایک خوف، دوسرا خشیت اور تیسرا خشوع۔ یہ تینوں اتنا قریب المعنی الفاظ ہیں کہ اکثر و بیشتر علماء اور طلباء بھی ایک کی جگہ دوسرا استعمال فرما رہے ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان باریک سا فرق ہے۔ خوف کہتے ہیں آدمی کو اپنی غلطی کی وجہ سے سزا ملنے کا ڈر ہو، جیسے کوئی بندہ کوئی غلطی کرے تو اسے یہ ڈر ہو کہ مجھے سزا مل سکتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک طالب علم کو اس کے استاد نے ہوم ورک دیا اور اس نے سستی کی وجہ سے وہ کام نہ کیا۔ اب اسے پتہ ہے کہ اگر میری کاپی چیک ہو گئی اور ہوم ورک میں نے کیا ہوا نہیں تو مجھے سزا ملے گی، تو اس سزا کے ڈر کو خوف کہتے ہیں۔ تو عموماً یہ انسان کی اپنی غلطی کے نتیجے میں اس پر طاری ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے خشیت۔ خشیت جو ہے اس میں خوف کے ساتھ ساتھ تعظیم بھی ہوتی ہے، عظمت بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی رشتہ دار لڑکی سے نکاح کیا۔ اب وہ لڑکی نہ شکل کی اچھی، نہ عقل کی اچھی، نہ کوئی اور اس کے جو ہے نا کوئی خوبی اس کے اندر، اور شادی کے بعد پتہ چلا کہ بانجھ بھی ہے۔ لیکن اس نے چونکہ رشتہ داری کی وجہ سے نکاح کیا، اب یہ اس کے ساتھ نبھا تو رہا ہے، لیکن لڑکی کے دل میں ایک ڈر ہوگا، ایک خوف ہوگا کہ کہیں میں جدا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ جو جدائی کا خوف ہے، اس میں مار کا خوف نہیں ہوتا، سزا کا خوف نہیں ہوتا، جدائی کا خوف ہوتا ہے۔ تو خوف کہتے ہیں سزا کی وجہ سے ڈر لگنا کہ مجھے سزا ملے گی۔ بچہ کوئی غلطی کرے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ ابو مجھے سزا دیں گے۔ اور خشیت کے اندر ڈر کے ساتھ ساتھ تعظیم بھی ہوتی ہے، جدائی کا خوف زیادہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں مجھ سے علیحدہ نہ ہو جائیں۔ تو اسی طرح علماء کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے، اور اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کی وجہ سے وہ ڈرتے تو ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خشیت ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے شریعت اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام لوگوں سے تو ان کی زندگی مختلف ہوتی ہے، طلباء ہیں، علماء ہیں، دین کا کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اپنی طرف سے کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کی بنا پر ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی خفیہ تدبیر نہ ہو جائے، کہیں میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ پیش آ جائے کہ ہمارا مالک ہم سے روٹھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے روٹھنے سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جدا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے علم جتنا بڑھتا جاتا ہے یہ خشیت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ علم کے بڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھتی ہے، علم پڑھنے سے اپنے نقائص انسان پر کھلتے ہیں، اور پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اتنا ناقص بندہ اور میرا رب اتنی عظمت والا، اتنی صفات والا۔ چنانچہ اس کا ڈر بڑھتا جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو خوف
اگر محبت کے اس میں شامل ہو جائے تو یہ خشیت بن جاتا ہے۔ ایک بندہ سانپ سے بھی ڈرتا ہے، مگر اس کے دل کے اندر کوئی سانپ کی محبت اور عظمت نہیں ہوتی، وہ سانپ کے ضرر سے ڈرتا ہے کہ یہ مجھے ڈس لے گا، مجھے تکلیف ہوگی۔ ایک بندہ بچھو سے بھی ڈرتا ہے، ایک بندہ بجلی کے کرنٹ سے بھی ڈرتا ہے، مگر اس کے دل میں کوئی ان چیزوں کی عظمت نہیں ہوتی، کوئی محبت نہیں ہوتی، اس کے دل میں ضرر ہوتا ہے، ضرر کا خوف ہوتا ہے۔ چنانچہ خشیت جو ہے، اس میں جو ڈر ہوتا ہے، اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے۔ تو ڈر، خوف اور خشیت کا فرق جو ہے ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ خوف ہے ضرر کا ڈر، تکلیف کے پہنچنے کا ڈر، سزا کے ملنے کا ڈر، اور خشیت وہ خوف ہے جس میں محبت شامل ہوتی ہے۔ اس میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں محبوب کی نظر سے گر نہ جاؤں، کہیں محبوب مجھے اپنے سے دور نہ کر دے، یہ خشیت کہلاتی ہے۔ اور ایک تیسرا لفظ ہے جس کو خشوع کہتے ہیں۔ خشوع کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر اس کا رعب طاری ہو جانا، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک خادم ہے اور اس کو بادشاہ کا قرب میسر ہے، اب بادشاہ اس کو اپنے پاس رکھتا تو ہے، مگر وہ بادشاہ کے سامنے جاتے ہوئے مرعوب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے اپنی اوقات کا بھی پتہ ہے اور اسے بادشاہ کے اختیارات کا بھی پتہ ہے۔ تو خشوع کہتے ہیں کسی کی عظمت کی وجہ سے، کسی کے بڑائی کے احساس کی وجہ سے دل پر اس کا رعب طاری ہو جانا۔ تو ایک غلام اور خادم وہ بادشاہ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اسے بادشاہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میری تو کوئی اوقات ہی نہیں، اور بادشاہ کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، چنانچہ اس کے دل پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، وہ بات بھی آہستہ کرے گا، شور بھی نہیں مچائے گا، اور کسی کو شور مچانے بھی نہیں دے گا، کہے گا خاموش ہو جاؤ، چپ کرو، اس لیے کہ اس کے دل پر ایک رعب ہے۔ تو رعب کی اس کیفیت کو خشوع کہتے ہیں۔ چنانچہ خوف کے مقام میں انسان اور جنات دونوں شامل ہیں۔ جن اور انسان چونکہ گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کی سزا ملنے کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، تو مقام خوف میں انسان اور جن شامل ہیں، یہ دونوں مکلف ہیں۔ چونکہ ان دونوں سے غلطی ہوتی ہے، دونوں سے گناہ ہوتا ہے، تو گناہ کی سزا ملنے کا ڈر دل میں ہوتا ہے۔ اور اس سے اوپر خشیت اور خشوع ہے، وہ ایسے مقامات ہیں کہ انسان جانتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے روٹھ نہ جائیں، تو یہ مقام علماء کا مقام ہے۔ علماء کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء کے دل میں جو ڈر ہوتا ہے وہ خشیت کا ڈر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے روٹھ جانے سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے سے جدا ہونے یا اپنے آپ کو جدا کر دینے کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ تو خوف یہ پہلا درجہ ہے جو عام انسانوں کا درجہ ہے، عام مسلمانوں کا درجہ ہے، اور خشیت یہ علماء کا درجہ ہے کہ علماء گناہوں سے بچتے ہیں، فرما برداری کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، مگر جانتے ہیں کہ ہمارے عمل اس کی شان کے مطابق نہیں۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، بہت عظمت والے ہیں، اللہ بہت وراء الورا ہیں، تو پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوگا بھی نہیں، تو عمل کی قبولیت کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ خشیت علماء کے لیے ہے، اور مقام خشوع یہ مقربین کے لیے ہے۔ انبیاء کرام کے اوپر بھی خشوع کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیں بسا اوقات ظاہر میں کیفیت تو ایک جیسی ہوتی ہے، مگر حقیقت میں اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنے میں خوف، خشیت اور خشوع یہ ایک جیسے ہی لگتے ہیں، مگر ان کی حقیقت میں فرق ہے۔ گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو خوش بڑے بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں۔ اب خوشی کا لفظ تو ایک ہی ہے، مگر بڑوں کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے، بچوں کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے۔ گھر میں اگر دادا جان حج کر کے آ رہے ہیں، نانی جان حج کر آ رہی ہیں، تو بڑوں کی خوشی ہوتی ہے کہ ان سے ملاقات ہوگی، احوال کا تبادلہ ہوگا، ہم اپنے غم شیئر کریں گے، اپنی باتیں بتائیں گے، ان سے وہاں کے واقعات سنیں گے۔ اب وہ بھی خوش ہیں۔ اور بچوں کے دل میں کیا خوشی ہوتی ہے؟ کل مہمان آئیں گے،
خوب رونق ہوگی، کھانے پکیں گے، اچھے اچھے کھانا کھانے کو ملیں گے۔ تو خوشی کا لفظ تو ایک ہی ہے مگر اس کی کیفیت کے اندر فرق ہے۔ اسی طرح یہ خوف، خشیت اور خشوع یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں، قریب المانی ہیں، مگر ان کی کیفیت کے اندر فرق ہے۔ خوف ہوتا ہے سزا کے ملنے کا ڈر، اور خشیت ہوتا ہے ناراض ہو جانے کا ڈر، خفا ہو جانے کا ڈر کہ کہیں میں اپنے پروردگار کی نگاہوں سے گر نہ جاؤں، یہ ڈر غالب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو جمادات ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، پہاڑ تو گناہ نہیں کرتے، پتھر تو گناہ نہیں کرتے، مگر ان کے لیے قرآن کے اندر خشیت کا لفظ استعمال ہوا، خشوع کا لفظ استعمال ہوا۔ اب کوئی پوچھے کہ جی خشیت کیوں؟ تو بھائی وہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں۔ پتھروں کو بھی اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جہنمی کا حصہ نہ بنا دیا جائے، جہنم کا ایندھن نہ میں بن جاؤں، چونکہ فرما جو دیا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو پتھر کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھے بھی ان پتھروں میں نہ شامل کر لیا جائے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ پتھر رو رہا ہے، پوچھا کہ بھائی کیوں روتے ہو؟ جی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں اللہ مجھے جہنم کی غذا نہ بنا دے۔ تو ان بزرگوں نے اس کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے خوشخبری دے دی کہ اسے جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئے تو پھر رو رہا تھا، پوچھا اب کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا ہوا بکاء الخوف وہذا بکاء السرور، وہ خوف کا رونا تھا اور یہ خوشی کا رونا ہے۔ تو خوف کی وجہ سے بھی انسان کو رونا آ جاتا ہے، اور کئی مرتبہ خوشی سے بھی رونا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم سے محفوظ کر دیا، اس بات پر رو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عرش پر بھی خشوع کی کیفیت ہوتی ہے، فرشتوں کے اوپر بھی خشوع کی کیفیت ہوتی ہے، حالانکہ فرشتے اللہ کی بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتے، گناہ ہے ہی نہیں ان کی زندگی میں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سوچتے بھی نہیں ہیں، کرتے بھی نہیں ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، صرف انہی کاموں میں ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے۔ من و عن کمی بیشی نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہوتی، مگر ان پر بھی اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک خشوع طاری ہوتا ہے۔ تو عوام الناس کے لیے مقام خوف ہے، اور علماء کے لیے مقام خشیت ہے، اور مقربین کے لیے مقام خشوع ہے۔ تو خشوع کے جو حروف اصلی ہیں وہ خا، شین اور عین ہیں۔ یہ مصدر ہے خشع یخشع، اس کا یہ مصدر ہے دل میں ہیبت کا ہونا، دل کے اندر عظمت الہی کی وجہ سے کسی کے رعب کا ہونا، تعظیم کا نور دل میں روشن ہونا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا نور دل میں روشن ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ خشوع ہے۔ اس لیے اکثر اسم جلالہ اللہ یہ لفظ استعمال ہوا خاشعین للہ، تو عظمت الہی کا تذکرہ ہوا۔ قرآن مجید میں اس خشوع کے لفظ کو مختلف معنی میں استعمال کیا گیا، مثال کے طور پر الذل پستی کے لیے، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم خفی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں سنو گے۔ اسی طرح تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے چلے جاتے ہیں، ان کی عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے اور بڑھتی ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، چونکہ آیت سجدہ ہے اس لیے میں نے اس کو نہیں پڑھا، سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی بول نہیں سکے گا، سب گونگے ہو جائیں گے۔ تو خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اور اس کے اعضاء اور جوارح کے اندر عظمت اور ہیبت کی وجہ سے ایک سکون آ جائے۔ جب کوئی بندہ کسی سے مرعوب ہو تو وہ پرسکون بھی ہو جاتا ہے اور خاموش بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، جن کی نمازوں کے اندر خشوع، یعنی نماز میں وہ پرسکون ہوتے ہیں، نماز کے اندر خاموش ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں۔ اس لیے مفردات کے اندر ہے کہ الخشوع
الزراعۃ کہ جوارے کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں، انسان کے جسم کے جو ظاہری اعضاء ہیں ان کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں، اس کا نام خشوع ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں سہل بن عبداللہ کا قول ہے کہ اس وقت تک بندہ خشوع والا نہیں ہو سکتا جب تک جسم کے ہر بال میں خشوع نہ ہو۔ تو یہ خشوع جو ہے محمود ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک نمازی کو نماز میں داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی، اس کے اندر بھی خشوع ہوتا۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز میں عمل کثیر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں، کبھی ٹوپی سیدھی کر رہے ہیں، کبھی ناک میں انگلی ڈال رہے ہیں۔ یہ خشوع نہ ہونے کی علامت ہے۔ ان کے ہاتھ حرکت ہی کرتے رہتے ہیں، ہر عمل میں 2-3 دفعہ یہ کرنا وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی امتیازی نشان ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، پہچان جائیں گے آپ ان کو نماز پڑھتے ہوئے کہ وہ عمل کثیر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز میں سکون نہیں ہوتا۔ جبکہ تواضع یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہو۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کی وجہ سے بندہ اتنا مرعوب ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ محبت شجرہ طیبہ کی مانند ہے، اس کی جڑیں نیچے تک ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک، اور اس کا جو پھل ہے وہ اعضاء، جوارے اور زبان پر ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی محبت کہنے سے محبت کا پتہ نہیں چلتا، انسان کی زبان کے استعمال سے، اس کے اعضاء اور جوارے سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے۔ تو اعضاء اور جوارے پر آثار ظاہر ہونا یہ محبت پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے کہیں سے دھواں اڑ رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں آگ موجود ہے۔ اسی طرح جس کے دل میں محبت ہوتی ہے تو اعضاء اور جوارے کی کیفیت بتا دیتی ہے کہ اس کے دل میں محبت کیا ہے۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو کیفیات دل کے اندر کے خشوع اور خضوع کا پھل ہیں۔ جو انسان کے اندر خشوع اور خضوع ہے، اس کا پھل کیا ہے؟ کیفیات۔ درخت کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے، اور انسان کی جو کیفیات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے اندر خشوع اور خضوع ہے۔ پھر انسان جب تکبیر اولیٰ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس کے ساتھ، پھر مسجد میں قدم رکھتے ہی انسان کے اوپر ایک رعب طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ آپ تو شیر خدا ہیں، اتنے بہادر ہیں کہ جنگوں کے اندر لوگ آپ سے کانپتے ہیں، اور مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ ہی زرد ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں کس شہنشاہ کے دربار میں حاضری دیتا ہوں۔ تو ان کو عظمت الہی کا یہ احساس ان کے دل میں ہوتا تھا، اس لیے مصلی پر کھڑے ہو کر ان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب ہمارے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں فرماتے تھے، گفتگو ہو رہی ہے، کئی دفعہ خوش طبعی کی باتیں ہوتی تھی، مگر جیسے ہی اچانک بلال کی آواز کان میں پڑتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی علیہ السلام ہمیں پہچاننا ہی چھوڑ دیتے تھے، ہم سے بالکل بیگانے ہو جاتے تھے، جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، اور بس پھر آپ کو مسجد کی طرف جانے کی فکر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اتنا استحضار ہوتا تھا، اور ایسا وہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اللہ کی عظمت دل میں آ جاتی تھی کہ میرے مالک نے اب مجھے طلب کر لیا۔ اور اگر دل میں خشوع ہو تو پھر آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا یہ اس کے ثمرات ہیں۔ چنانچہ گریہ زاری کی وجہ سے انسان کی آنکھیں بہتی ہیں۔ کیوں دل جلوں کی لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو، کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو، ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے دل میں محبت ہے، ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اور اس کی آنکھیں بالکل خشک ہیں؟ تو اس لیے خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر محبت کا ہونا، اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں۔ چنانچہ یہ روب کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ قرآن مجید میں فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تواضع کے لیے بھی استعمال ہوا، یعنی کسی کی عظمت کی وجہ سے اس کا روب دل میں آنا، خشوع اس کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب
مقابل روب والا ہے تو انسان کے اپنے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، تو تواضع کے لیے بھی آیا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، بے شک یہ نماز بھاری ہے مگر خشوع والوں کے لیے نہیں۔ چنانچہ خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور جوارے سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے دل سے مجھے خشوع دے، بدن کے اوپر خضوع ہو اور آنکھوں کے اندر آنسو ہوں، فإنی قریب، میں بہت قریب ہوتا ہوں۔ جب کوئی بندہ اس کیفیت کے ساتھ مجھے نماز میں میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو میں اپنے اس بندے کے بہت قریب ہوں۔ دیکھیں بھائی، یہ جو خشوع اور خضوع ہے نا، یہ کیفیات تو بڑی اونچی ہیں، بڑوں کی کیفیات ہیں۔ ہم میں سے سب ہی اس کے ضرورت مند ہیں، ہمارے لیول سے اوپر کی باتیں ہیں، مگر ہم ان باتوں کو سنیں تو صحیح نا۔ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمیں کیا حاصل کرنے ہے، ہمیں کون سی کیفیت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا، ان باتوں کو ہم اس نیت سے سنیں کہ اگر ہم عظمت کے ساتھ ان باتوں کو طلب کے ساتھ سنیں گے تو کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیات دے دیں، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنا دیں کہ ہم بھی اس کی نقل کر سکیں، اس خشوع کی نقل کر سکیں، اس خشیت کی نقل کر سکیں، وہ خوف کا مقام ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو خشوع کے بعد دوسرا لفظ ہے خشیہ، اس کا مادہ خاشین یا الخشیۃ فیہ الرجوع، خشیت کے اندر رجوع ہوتا ہے۔ دیکھیں، خوف میں انسان جس سے خوف زدہ ہوتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے سانپ کا ڈر جب ہوتا ہے تو سانپ سے بندہ قریب جاتا ہے یا دور بھاگتا ہے؟ شیر سے ڈرتا ہے بندہ، شیر کا خوف ہوتا ہے نا، تو شیر کے قریب جاتا ہے یا اس سے دور بھاگتا ہے؟ بجلی کی ننگی تار کا خوف ہوتا ہے، آدمی اس سے دور بھاگتا ہے یا اس کے قریب جاتا ہے؟ تو خوف کا نتیجہ ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے بندہ دور بھاگتا ہے، اور خشیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جس کی خشیت دل میں ہوتی ہے انسان اس کے اتنا قریب جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے جو خوف محبت کی وجہ سے انسان کے دل میں آتا ہے، اس سے بندہ اللہ سے دور نہیں ہوتا، اللہ کے اور قریب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں بچے کو تھپڑ مارتی ہے اور بچہ روتا ہوا ماں ہی کی طرف بھاگتا ہے، اسی کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ تھپڑ تو مار رہی ہے مگر میرے لیے جائے پناہ اس گود کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جو محبت مجھے میری ماں دے سکتی ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو ہے مگر اس ڈر کی وجہ سے وہ اللہ سے دور نہیں جاتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو خشیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خشیت ایسا خوف ہے جس میں تعظیم ہو، اور یہ خشیت اکثر علم والوں کو نصیب ہوتی ہے چونکہ علم ہی کے ذریعے یہ خشیت آتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، جو خدا سے غائبانہ ڈرے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ اس کی مغفرت بھی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر کی بشارت بھی عطا فرما رہے ہیں۔ وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی عظمت اور بے نیازی کو سامنے رکھ کر دل کے اندر جو کیفیت آتی ہے اس کو علماء کی کیفیت بتایا گیا۔ جتنا علم بڑھے گا اتنی خشیت بڑھتی جائے گی، اور اگر علم بڑھنے کے ساتھ خشیت نہ بڑھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں محرومی ہو رہی ہے۔ ہم نے علم جس نعمت کے لیے حاصل کیا تھا ہم اس نعمت سے ابھی دور ہیں، معلومات تو حاصل ہو رہی ہیں مگر ابھی علم نہیں مل رہا، چونکہ علم کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان کے اندر علم کی وجہ سے خشیت بڑھتی ہے۔ اگر علم ہے اور خشیت نہیں تو ہم پھر کسی اور طرف جا رہے ہیں، ہماری منزل کسی اور طرف ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی نے ریل کا سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ درمیان میں دیکھتا رہتا ہے کہ اب کون سا اسٹیشن آ رہا ہے، اور ان اسٹیشنوں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ میں اپنی منزل کے قریب ہو رہا ہوں یا دور ہو رہا ہوں۔ ایک بندے نے لاہور سے کراچی جانا ہے
تو اسے پتہ ہے کہ بھئی ایک اسٹیشن آئے گا، پھر اس کے بعد خانے والا آئے گا، پھر ملتان آئے گا، پھر بالآخر سکھر آئے گا، حیدرآباد آئے گا، اور ہم کراچی پہنچ جائیں گے۔ اور اگر وہ ٹرین کے اندر بیٹھے اور اس سے پتہ چلے کہ بھئی جہلم آ رہا ہے، گجرانوالا آ رہا ہے اور گجرات آ رہا ہے، تو وہ پہچان لیتا ہے کہ بھی میں غلط ٹرین میں بیٹھ گیا ہوں۔ تو اسی طرح جو بندہ علم حاصل کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ علم لیتے ہیں، تو وہ راستے کے اسٹیشنوں سے اپنی کیفیات کے ذریعے اسے پتہ چل رہا ہے کہ میری منزل اللہ کی رضا ہے، یہ شیطان نے میری منزل کھوٹی کر دی۔ تو طلباء اور علماء اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ اگر خشوع کی علامات نظر آ رہی ہیں تو گاڑی منزل کی طرف جا رہی ہے، اور اگر خشوع کی علامات نظر نہیں آ رہی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے بجائے ہم نفس کی رضا والی سمت کی طرف جا رہے ہیں، ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ تو عقل مند آدمی ہمیشہ اپنی منزل کو پہچانتا بھی ہے اور اس کا سفر منزل کی طرف ہوتا ہے۔ ہاں کوئی بندہ بے عقل ہو، بے وقوف بندہ ہو نا، پھر تو اس سے کوئی امید ہی نہیں۔ جیسے وہ سکھ والی بات تھی کہ اس نے جانا کراچی کی ٹرین پر تھا اور غلطی سے وہ پنڈی والی ٹرین پر بیٹھ گیا، اور نیند آئی بھی تھی اور سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ اوپر برتھ پر تھا، تو نیچے کی برتھ پر اس نے دیکھا نیچے کی سیٹ پر کچھ سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو جب آنکھ کھلی تو پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم پنڈی جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگا دیکھو سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ اوپر والا کراچی جا رہا ہے اور نیچے والے پنڈی جا رہے ہیں۔ تو جیسے وہ بے عقل سکھ، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ میں اپنی منزل کھوٹی کر چکا ہوں، اسی طرح کوئی بندہ بے عقل ہو تو اسے جان بوجھ کر اسے پتہ چل رہا ہو کہ بھئی علم کے باوجود خشیت پیدا نہیں ہو رہی، اللہ کی عظمت نہیں پیدا ہو رہی، علم کے باوجود نفسانیت بڑھتی جا رہی ہے، شہوانیت بڑھتی جا رہی ہے، معصیت اور گناہوں کے دروازے کھل رہے ہیں، تو وہ سمجھ لے کہ میری پھر منزل کوئی اور ہے، میں نے غلط ٹرین پکڑ لی ہے، میرا سفر ٹھیک نہیں ہے، مجھے فوراً اپنے سفر کی سمت کو درست کرنا ہے، اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موت ہی آ جائے اور پھر ہمیں زبردستی اتار دیا جائے، قبر میں اتار دیا جائے۔ ٹرین کا جب آخری سٹاپ آتا ہے نا تو وہ خالی کروا لیتے ہیں، کہتے ہیں اتر جاؤ۔ وہ جی میں نے تو کراچی جانا تھا، آپ نے مجھے پشاور پہنچا دیا۔ بھائی یہاں تو اترو نا، تم اتر جاؤ یہاں سے، یہ ٹرین اب آگے نہیں جائے گی۔ بالکل اسی طرح انسان کو دیکھتے رہنا چاہیے، اپنے حالات کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میرا سفر ٹھیک ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرما رہے ہیں نا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ اگر ہمارے اعمال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، ہماری نماز کی کیفیت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے، ہمیں تلاوت قرآن کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور گناہ سے ہم اس طرح بھاگتے ہیں جیسے بندہ بچھو سے بھاگتا ہے، جیسے بندہ سانپ سے بھاگتا ہے، اگر یہ کیفیت ہے تو یہ خشیت کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر ہے، دل میں خوف ہے، دل میں خشیت ہے۔ اور اگر گناہ کرتے ہوئے کوئی فکر ہی نہیں، کوئی احساس ہی نہیں، دھڑلے سے گناہ ہو رہا ہے، بد نظری ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، جھوٹ ہو رہا ہے، آنکھ کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، اور بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دیندار ہوں اور میں دین پر عمل کر رہا ہوں۔ این خیال است و محال است و جنو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کو تو بھی ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم اپنے احوال پر نظر رکھیں، اپنے حالات پر نظر رکھیں۔ دین میں ترقی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی سے گناہ کم ہو رہے ہیں، نیکی اور تقوی آ رہا ہے، اب غیبت کم ہونی چاہیے، جھوٹ کم ہونا چاہیے، بد نظری کم ہونی چاہیے، تب ختم ہوں گی یہ چیزیں۔ اگر کم ہونے کے بجائے اسی طرح چل رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سفر ٹھیک نہیں ہے، ہمیں فوراً علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو خشیت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ،
ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے رو پڑتی ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے جو رو پڑتی ہے، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، پہرا دیتے ہوئے جاگی ہو، خدمت کرتے ہوئے جاگی ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاگی ہو، ان دونوں آنکھوں پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام فرما دیا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین او اثرین، کہ دو قطرے یا دو نشانوں سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی نشان نہیں، ان میں سے ایک قطرۃ من دموع فی خشیت اللہ، ایک وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نکلتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ اللہ کو یاد کرے کہ آنکھ سے آنسو نکل آئیں حتیٰ کہ زمین پر آنسو گر پڑے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن عذاب نہیں دیں گے۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب، ہم ہر چیز کو قیامت کے دن تولیں گے، یعنی ہر چیز کا وزن ہم کریں گے سوائے گناہگار کی آنکھ کے اس آنسو کے جو ندامت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلا ہے، اس کا وزن ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا وزن اللہ کریں گے، اور اس کی بعض دفعہ اللہ اس کے وزن اتنا بڑھا دیں گے کہ اس کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ وہ ایک قطرہ بن جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے یہ جو آنسو نکلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا قیمتی ہے۔ تو ہمیں خشیت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہمیں دعائیں سکھائی گئی، نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، اے اللہ ہمیں اپنی ایسی خشیت عطا فرما جو ہمارے اور گناہوں کے، آپ کی نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اور ہمیں اپنی ایسی طاعت عطا فرما جو ہمیں جنت تک پہنچا دے، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، اور ہمیں اپنا ایسا یقین عطا فرما کہ جو ہمیں دنیا کے مصائب سے بچا لے، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا، اے اللہ ہماری آنکھوں کو، ہماری سماعت کو اور ہماری طاقت کو کارآمد بنا دے زندگی کے اندر۔ کارآمد کا کیا مطلب؟ کہ یہ آنکھیں، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ اعضاء اور جوارے یہ نیکی میں استعمال ہوں، یہ نیکی کے کاموں میں استعمال ہوں، گناہوں میں استعمال نہ ہوں، یہ اس کا کارآمد ہونا ہے۔ وَجَعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَجَعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا۔ تو دیکھیں کتنی زبردست دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے نیک اعمال کی خیر ہمارے بعد باقی رکھنا، اور اس سے ہمارا انتقام لے جو ہم پر ظلم کرے، اور ہماری مدد فرما جو ہم سے دشمنی کرے، اور مت کر مصیبت ہمارے دین کے اندر، اور دنیا کو ہمارا مقصود اعظم نہ بنا، کہ دنیا ہی ہر وقت مقصد بنی ہوئی ہے، دنیا کا پیسہ، دنیا کی شہرت، دنیا کا اسٹیٹس، دنیا کے عہدے، یہی مقصود اصلی بنا ہوا ہے۔ نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہمارا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، نہ یہ ہمارا غم کی دنیا بنے اور نہ یہ ہمارے علم کی منتہا بنے۔ کئی لوگوں کا علم جو ہے نا، ان کا علم بس اس کو دنیا کے نفع تک ہی، دو اور دو چار، فلاں بزنس میں اتنا فائدہ، فلاں انویسٹمنٹ میں اتنا فائدہ، اتنی پراپرٹی بنا لیں گے تو یہ ہوگا۔ علم ہوتا ہے مگر اس کا جو علم کی انتہا دنیا کے معاملے میں بڑے سمارٹ، بڑے عقل مند، اور دین کے معاملے میں بالکل نکٹھو اور بدھو ہوتے۔ تو اللہ کے محبوب نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ ہماری دنیا کو ہم پر ایسے مسلط نہ فرما کہ وہ ہمارا مقصود اعظم بن جائے اور ہماری معلومات کی انتہا دنیا ہی بن جائے، اور اس کو ہم پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ تو یہ دعائیں اگر ہم پڑھیں گے تو ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نعمتیں حاصل کر سکتے۔ دیکھیں نا، نعمتیں تو اللہ ہی دیں گے، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں،
خوف کی نعمت، خشیت کی نعمت، خشوع کی نعمت، رجوع اللہ کی نعمت، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت اللہ نے دینی ہے۔ ان نعمتوں کو لینے کا طریقہ وہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی۔ تو ہم بجائے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گھنٹوں ضائع کرنے کے، فیس بک پہ بیٹھ کر اپنے دن رات برباد کرنے کے بجائے، اور سیاسی تبصرے اور گالیاں اور یہ سننے کے بجائے، ہم کیوں نہ نبی علیہ السلام کی ان مبارک دعاؤں کو یاد کریں؟ ہم اپنا وقت ان کاموں میں استعمال کریں کہ بھئی ہم نبی علیہ السلام کی ان مبارک دعاؤں کو سیکھیں گے، اور پھر ہم ان کو زبانی بھی یاد کریں گے، اور ہر نماز کے بعد مانگنے کا اہتمام بھی کریں گے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے تو اس علم کا پھل خشیت ہے، یہ بھی ہم اللہ سے مانگیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہوتا ہے حزن اور ایک ہوتا ہے خوف۔ جب انسان کے دل میں حزن بڑھتا ہے تو اس کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے۔ طالب علم فیل ہو گیا تو اب اس کو کھانا پینا تھوڑی اچھا لگتا ہے۔ کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے۔ ایک ماں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، اس کے دل پر غم آ جاتا ہے۔ اس غم کی وجہ سے اس کو کھانا پینا اچھا ہی نہیں لگتا، کھانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو حزن کی وجہ سے کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، اور خشیت کی وجہ سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ کہ او جی میں تو بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور گناہ چھوڑ نہیں رہا، گناہ اس سے چھوٹ نہیں رہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر خشیت نہیں ہے۔ غم کا لازمی نتیجہ ہے کہ بندے کا کھانے سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اچھے اچھے کھانے پڑے ہوئے ہوں گے، اس کا دل دیکھنے کو بھی نہیں کرے گا۔ دل پر غم جو ہے، صدمہ جو ہے، ہاں جب وہ صدمہ ختم ہوگا، اس کے اثرات ختم ہوں گے، پھر اسے کھانا بھی یاد آ جائے گا، پھر اسے باقی چیزیں بھی یاد آ جائیں گی۔ لیکن اس حزن کا لازمی نتیجہ ہے کہ کھانا پینا نہیں اچھا لگتا، اور خشیت کا لازمی نتیجہ ہے کہ گناہ پھر بندہ نہیں کرتا، وہ گناہ سے بچتا ہے۔ اور اگر زبان سے دعوے ہیں کہ خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے اور گناہ نہیں ختم ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے کے دل میں خشیت ہے ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے تو گناہوں سے بندہ دور بھاگتا ہے، جیسے بچھو اور سانپ سے انسان دور بھاگتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور بھاگتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، من لم یخش اللہ تبارک و تعالی فلیس بعالم، جس کے دل میں اللہ کی خشیت نہ ہو وہ عالم ہے ہی نہیں۔ تو خشوع ہوتا ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے مرعوب ہو جانا، دل پر ہیبت کا طاری ہونا، اور اللہ کی بے نیازی کی وجہ سے اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ خشیت ہے۔ اور ایک تیسرا لفظ ہے مقام خوف، یہ میرے اور آپ کا مقام ہے۔ ہمارے لیے اللہ سے خوف مانگنا ہے۔ یہ خوف اگر دل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائیں گے۔ تو خوف اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا پتہ ہے، ہمیں اپنے کرتوتوں کا بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر اس پر سزا کا فیصلہ ہو گیا تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، پھر ہم بچ نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے اس خوف میں نقصان کا ڈر ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ کے انتقام کی وجہ سے بندے کا بے چین اور بے قرار ہونا، اس کو خوف کہتے ہیں۔ بھئی اللہ نے اگر انتقام لے لیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تم نے میرے حکموں کو توڑا تھا، تم نے میرے ساتھ غداری کی تھی، نعمتیں تو میری کھاتے تھے، عزت میں نے تمہیں دی، زندگی میں نے تمہیں دی، نعمتیں میں نے تمہیں دی، میری نعمتیں کھا کے تم میری نافرمانی کرتے تھے۔ تو اس کا احساس اور ڈر تو بندے کے اندر ہونا کہ بھئی ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں، ہم نے جو کام کیے ہوئے ہیں، اگر اللہ نے انتقام لینے کا معاملہ کر دیا پھر ہمارا بچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوف کا جہاں تذکرہ کیا، چونکہ ہمارے لیے یہ مقام خوف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کا تذکرہ ساتھ کیا۔ اکثر و بیشتر دوسری طرح سے تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں 3 مقام ایسے ہیں کہ جس میں اللہ نے اسم ذات کے ساتھ خوف کا تذکرہ کیا، مگر یہ وہ جگہ تھی جہاں پہلے معصیت کا تذکرہ تھا۔ مثال کے طور پر لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ایک آیت میں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ،
اور آخر میں ہے انی اخاف اللہ، فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تو جہاں گناہ کا تذکرہ ہوا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ خوف کا تذکرہ کروایا۔ کیا مطلب؟ کہ معصیت کرو گے تو پھر میں ذاتی نام دے کر کہتا ہوں کہ میں تمہاری پٹائی کروں گا۔ جیسے بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ میں تمہیں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، تم باز نہیں آتے، اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے دوبارہ یہ کام کیا، تم بغیر اجازت کے گھر سے باہر گئے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو اللہ نے بھی خوف کے ساتھ اپنا ذاتی نام لگایا کہ میں اللہ، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ اب تم نے اگر یہ کام کیا تو پھر تم سے میں نبٹ لوں گا، پھر میں تمہیں سزا دوں گا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو وارننگ دی۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا کہ 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک وہ بندہ کہ جس کو کوئی عورت، کوئی شریف عورت حسین و جمیل ہو اور شرافت والی ہو، خاندان والی ہو، اور وہ اسے اپنے پاس بلائے، اپنی طرف دعوت دے، اور وہ یوں کہے فقال انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کا چھوڑ دینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اس بندے کو قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ خوف اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہم قرآن جب پڑھیں گے نا، آج ہم قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی قصے کہانی کی کتاب ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے ہاتھ میں کسی مکان کی رجسٹری ہو یا کوئی ایسا عدالتی حکم نامہ ہو جو آپ ہی کے لیے لکھا گیا ہو، تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کتنا کیئر کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے کہ بھائی یہ قانون کی بات ہے، یہ دستاویز ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ تو دل کے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ہماری یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ یہ بھی ایک دستاویز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجی ہے اور ہمیں مخاطب کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے قوانین لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کوئی قصے کہانیاں اور واقعات نہیں پڑھ رہا، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو پڑھ رہا ہوں جو میرے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں۔ مجھے اس قانون کے مطابق جزا اور سزا پیش آئے گی۔ تو ہم کبھی ایسے بھی پڑھا کریں کہ ہم دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے یہ جو واقعات لکھے ہیں نا، یہ ہمارے لیے لکھے ہیں۔ کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو کہ انہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، اور انہوں نے اس ناز کی وجہ سے ہمارے حکموں کو نہیں مانا اور اپنی اکثریت پر فریفتہ رہے، تو ہم نے ان کو دنیا میں بھی تباہ کیا۔ نتیجہ کیا؟ کہ تم اگر اپنی اکثریت پر ناز کرو گے، جی ہماری تو بڑی پاور ہے، ہماری تو بڑی پارٹی ہے، ہمارا تو بڑا خاندان ہے، ہمارا تو قوم قبیلہ بڑا سٹرونگ ہے، تو یہ اکثریت پر اگر ناز کرو گے تو جیسے ان کا حشر ہوا ایسے ہی تمہارا حشر بھی ہوگا۔ انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو تم بھی میرے اس قانون کو سمجھ لو، اس قانون سزا اور جزا کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم اپنی اکثریت کے گھمنڈ میں مبتلا رہے اور تم نے ہمارے حکموں کو توڑا تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ قوم عاد کے بارے میں بتایا کہ ان کو بھی اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا؟ ہم تو اتنے پاورفل ہیں، اتنے سٹرونگ ہیں کہ وہ کھجور کے تنے کو جڑ سے اکھاڑ دیتے تھے۔ آج کوئی ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا پہلوان آپ نے دیکھا ہے کہ جو درخت کو پکڑے اور اس کو جڑ سمیت اکھاڑ سکے؟ ہاتھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا، اسے بھی درخت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مگر اللہ نے وہ قوم ایسی بنائی تھی کہ ان کو اتنی طاقت دی تھی اور وہ اس طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، اور ان کا نعرہ یہ تھا من اشد منا قوہ، ہمارا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے، کون ہے ہم سے زیادہ پاورفل، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ تو اللہ نے پھر کیسے ان کو زمین پر لٹا دیا، تو بتا دیا کہ دیکھو یہ قصہ تمہارے لیے اس لیے ذکر کیا ہے کہ تم بھی اگر اپنی طاقت پر ناز کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کریں گے۔ بنی اسرائیل پر غور کرو کہ اپنی منشا پوری کرنے کے لیے انہوں نے
اللہ کے حکموں کو کیسے توڑا مروڑا۔ اللہ نے منع کیا کہ تم یوم السبت کو، ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا اور اس کے اندر انہوں نے بہانہ بنا کر اس کے اندر بھی مچھلیاں پکڑی، تو اللہ نے کیسے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، بندروں کی طرح بنا دیا۔ تو بتایا کہ دیکھو اگر تم بھی اللہ کے حکموں کو توڑ مروڑ کر اپنے منشا کے مطابق لے کر آؤ گے تو ہم تمہاری شکلیں بگاڑ دیں گے۔ یہ تو اللہ کے محبوب کی رحمت للعالمینی کا صدقہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے، نبی علیہ السلام نے ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، بنی اسرائیل کے چہرے بگڑ گئے تھے ان کے گناہوں کی وجہ سے، میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا کہ ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی دعا قبول کر لی۔ تو دنیا میں اللہ نے ہمارا بھرم رکھ لیا کہ ہماری شکلیں تو نہیں بگڑتی، مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کی باطنی شکل کو بدل دیتے ہیں۔ انسان اندر سے سور کی طرح، اندر سے کتے کی طرح، اور اندر سے جو ہے نا وہ کئی دفعہ بندر کی طرح بن جاتا ہے، تو باطن کی شکل اس کی مسخ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ قرآن میں کیوں کہا کونوا قردۃ خاسئین، اللہ تعالیٰ نے کیسی پھٹکار ان پر نازل کی کہ بندروں کی طرح بنا دیا کہ تم بھی اگر یہ کرو گے تو تمہاری شکلیں بھی بگڑ جائیں گی۔ اور قیامت کے دن تو معاملہ اندر کا ہوگا، جو اندر ہوگا وہ قیامت میں نظر آئے گا۔ یہ تو دنیا میں چلو ہمارے اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کیا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا تو چیخ آئی اور ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، وہ پہاڑوں کے اندر تراش خراش کر اتنے مضبوط مکان بناتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اللہ کا عذاب ان مضبوط مکانوں میں نہیں آ سکتا، یہ جو قلعے ہم نے پہاڑ کے اندر تعمیر کیے ہیں یہاں تک عذاب آئے گا ہی نہیں۔ اللہ نے چیخ کو عذاب بنایا اور اس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور وہی ان کی موت کا سبب بن گئے۔ قوم شعیب نے ناپ تول میں کمی بیشی تھی، اللہ نے ان کے اوپر بھی عذاب نازل کیا۔ قوم لوط نے بے حیائی کا معاملہ کیا، اللہ رب العزت نے زمین کے ٹکڑے کو اوندا کر دیا۔ پہلے تو یہ کہ اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی، ہر مجرم کا نام اس پتھر پر لکھا ہوا تھا، وہ جہاں بھی اس نے چھپنے کی کوشش کی، جتنا بھی بھاگا اس پتھر نے اس کو پکڑا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے ٹکڑے کو اوپر اٹھایا آسمان تک اور وہاں سے اوندا زمین کے اوپر، چنانچہ اوپر کا حصہ نیچے پانی کے اندر۔ یہ کیوں؟ اس قوم کے اندر بے حیائی تھی۔ قوم لوط کے اندر وہ کیا کرتے تھے کہ عورتیں جو اللہ نے ان کے لیے نکاح کے ذریعے حلال کی تھی، ان عورتوں کو چھوڑ کر مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں کئی دفعہ عورتوں کے ساتھ۔ یہ آج بھی دنیا میں قوانین بن رہے ہیں۔ آج ہمارے ملکوں کے اندر بھی، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے ذرائع ابلاغ کے اندر بڑے منظم اور بڑے سخت طریقے سے اس کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ یہ ایک عام چیز بن جائے۔ یہ تو بندے کا اپنا اختیار ہے۔ یہاں چونکہ کھلم کھلا ان قوانین کو پاس نہیں کیا جا سکتا، تو یہاں ٹرانسجینڈر کا قانون لا کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، مگر 100% یہ وہی گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے قوم لوط برباد ہوئی۔ اب ہم اگر اپنے ملکوں کے اندر ایسے قوانین کو برداشت کر لیں گے اور ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے تو کیا ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ ہمیں کوئی ہماری آنکھوں میں دھول جھونک دے، کوئی ہمیں الٹی پٹی پڑھائے اور ہم کہ جی ہم کیا کریں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور قرآن پاک کے اندر بہت واضح طور پر اللہ نے کھول کھول کر ان قوموں کے بارے میں بتایا کہ دیکھو انہوں نے یہ کام کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کتنی زبردست پکڑ آئی، کیسی پینفل اور دردناک پکڑ تھی۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ تو کاش ہم قرآن کو کبھی قانونی دستاویز سمجھ کر پڑھا کریں کہ یہ قانون کی کتاب ہے، اس میں جزا اور سزا کا قانون ہے۔ مکان کی رجسٹری کو تو ہم کتنی عظمت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتنا فائلوں میں دبا کر چھپا کر، وہ جی یہ رجسٹری کے کاغذات ہیں، یہ جائیداد کی رجسٹری ہے، اس کی اتنی قانونی اہمیت ہے۔ اور قرآن کو ہم نے قصے کہانیوں کی کتاب، واقعات کی کتاب سمجھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے
انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ تو ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا ظالم اور جابر بادشاہ ہم پر مسلط ہو جائے تو بتا دیا کہ تمہیں بھی ہجرت کرنی پڑ سکتی ہے اپنا ایمان بچانے کے لیے، جیسے ان نوجوانوں نے جو اصحاب کہف تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے ان کو ہجرت کرنی پڑی، اور اس ہجرت کے اندر ان کو ایک غار میں پناہ لینی پڑی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم حاسدین میں گھر جاؤ، تو رہنمائی کرنے کے لیے ہم نے سورہ یوسف نازل کر دی۔ یوسف علیہ السلام کا تمہیں واقعہ سنا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے پیارے یوسف علیہ السلام حاسدین میں گھر گئے تھے، مگر انہوں نے ہمارے حکموں کی فرما برداری کی، گناہ کے مواقع بھی آئے مگر انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ، ان کو گناہ کی دعوت دی۔ نوجوان حسین و جمیل عورت نے دروازے بند کر کے ان کو کہا قالت حیت لک، آ جائیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا کہ دیکھو جیل چلے گئے مگر گناہ کی دعوت قبول نہ کی۔ اب ذرا غور کرو، انہوں نے صبر کیا، نفس پر ضبط کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، میری فرما برداری کی، تو اس وجہ سے دیکھو کہ میں نے پھر کیا کیا، نہ ان کی برادری وہاں پر تھی، نہ ان کا خاندان تھا، نہ وہاں والد تھے، نہ واقف لوگ تھے، ایک اجنبی بندہ تھا، پورے ملک مصر کے اندر کوئی واقف نہیں تھا، مگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، میرے حکم پر جمع رہا، اللہ نے اس اجنبی ملک کا اس کو بادشاہ بنا دیا، تاج و تخت ان کے حوالے کر دیا۔ تو تم بھی اگر اپنے آپ کو میرے حکموں پر جماؤ گے، گناہوں سے بچو گے، ہم تمہیں بھی ذلت کے نقشوں میں عزت عطا فرما دیں گے۔ تم زمین پر بے سر و سامانی کے عالم میں ہوگے اور ہم تمہیں عرش کے اوپر فرش سے اٹھا کر عرش کے اوپر بٹھا دیں گے۔ اس لیے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا کہ نوجوان اس قصے کو پڑھو تاکہ تمہیں سبق ملے کہ ہم نے سورہ یوسف کو کبھی آج تک ہم نے اس نظر سے پڑھا کہ بھئی دیکھو یہ صورت وہ صورت ہے جس کو اللہ نے سب سے بہترین قصہ کہا۔ اس میں یوسف علیہ السلام نے کیسے اپنی عزت اور پاک دامنی کا خیال رکھا۔ تو اس کو پڑھ کر ہم بھی یہ سوچیں کہ اگر ہم بھی اپنی پاک دامنی کا خیال رکھیں گے، ہم بھی اگر زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو دیکھو یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا، اللہ نے وقت کا بادشاہ بنایا، نبوت بھی عطا کی، دنیا کی شاہی بھی عطا کی۔ اگر ہم گناہ سے بچیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دیں گے، اور اللہ دین کے اعتبار سے بھی ولایت کا تاج ہمارے سر پر رکھیں گے، ہمیں ولیوں کا سردار بنائیں گے۔ یہ ولایت کی نعمت تو سب کے لیے ہے، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو ولایت کو حاصل نہیں۔ نبوت سب کے لیے نہیں ہے، نبوت صرف اللہ کے منتخب بندوں کے لیے ہے، اور وہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا دیا، اب نبوت قیامت تک دوبارہ نہیں آ سکتی، لیکن ولایت کا دروازہ قیامت کے دن تک کھلا ہوا ہے۔ ہر کالا، ہر گورا، ہر امیر، ہر پڑھا لکھا، ہر جاہل، ہر کمی کمین اور ہر اونچے خاندان والا، سب کے سب اللہ کے مقرب ولی بن سکتے ہیں۔ ہر بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، بس کیا کرے؟ تقوی اختیار کرے، اپنے نفس کی خواہش کو ذرا دبا لے، یوسف صفت بن جائے۔ گناہ کے مواقع تو آئیں گے دنیا کے اندر، زندگی میں قدم قدم پر ہوں گے، قدم قدم پر شیطان کے جال، شیطان کے پھندے اور شیطان کے اعلیٰ کار اپنی طرف بلائیں گے اور گناہوں کے لالی پاپ دیں گے۔ ایک دفعہ چکھ لو، بہت ٹیسٹی ہے، بہت مزے کا ہے، پھر چھوڑ دینا، ایک دفعہ کھا کر پھر توبہ کر لینا۔ تو اگر یوسف علیہ السلام بھی یہ سوچتے کہ چلو میں ایک دفعہ کر لیتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اللہ تعالیٰ تو مغفرت کرنے والے، میں معافی مانگ لوں گا، تو وہ عزت کے فیصلے نہیں۔ قرآن میں یہ واقعہ اسی لیے لکھا ہے، اسی لیے کہا کہ اے نوجوانوں تم اس نیت سے اس واقعے کو پڑھو اور سمجھو اور اس کے اندر سے رہنمائی حاصل کرو کہ تم بھی اگر اپنی عزت کی حفاظت کرو گے، اگر تم بھی اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہیں بھی یوسف بنائیں گے، اللہ فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دیں گے۔ تو قرآن پاک کو ہم پڑھیں مگر اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھیں۔ چنانچہ دیکھیں سید اللہ والے قرآن کو کیسے پڑھتے تھے، وہ اس کو دستاویز سمجھتے تھے کہ یہ شاہی دستاویز ہے، یہ شاہی قانون ہے، یہاں پہ آ کر نا
علماء میں اور عوام میں فرق آ جاتا ہے کہ علماء بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن خود کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ قرآن کو اللہ کی دستاویز سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور ہم قرآن کو کئی دفعہ عام کتاب سمجھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اللہ نے اونچا مقام دیا تھا۔ اس امت کے اندر انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ سیدنا صدیق اکبر کا تھا۔ اہل عرب میں سے تھے، عربی زبان بہت اچھی طرح جانتے تھے، ان کو عرب زبان سیکھنی نہیں پڑتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کو 2.5 سال میں مکمل کیا۔ کیا مطلب؟ کہ ایک آیت پڑھتا تھا، اس کو سمجھتا تھا، اس کو اپنے عمل میں لاتا تھا، پھر اگلی آیت پڑھتا تھا۔ کہ سورہ بقرہ کا حفظ بھی مکمل ہوا اور سورہ بقرہ پر عمل بھی مکمل ہوا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں جی پڑھ لو بعد میں عمل کر لیں گے، ابھی پڑھ تو لو نا۔ تو وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس کے باوجود ایک ایک صورت میں کئی دفعہ 2.5 سال ان کو لگ جایا کرتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہی ہم نے اپنے مشائخ میں بھی دیکھا ہے کہ وہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی دستاویز سمجھ کر پڑھتے ہیں، ان کیفیات کو جو قرآن میں ہوتی ہے اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ ہمارے دادا پیر حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کثرت کے ساتھ حج اور عمروں کی توفیق دی، یعنی غالباً 30 سے 40 انہوں نے حج کی اپنی زندگی کے اندر، اور عمروں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت مرشد عالم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے قرآن مجید حرم میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر ختم کیا۔ کس طرح مکمل کیا؟ کہ میں ایک آیت پڑھتا تھا اور اس آیت کے مناسب جو دعا ہوتی تھی وہ دعا مانگتا تھا، پھر اگلی آیت پڑھتا تھا۔ اگر آیت بشارت والی آیت ہے تو جنت کی دعا مانگتا تھا، اور اگر آیت جو ہے وہ خوف کی آیت ہے، ڈرانے والی آیت ہے، تو جہنم سے پناہ مانگتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے الف لام میم سے قرآن شروع کیا، ہر آیت پڑھ کے دعا مانگتا، پھر آیت پڑھتا، پھر دعا مانگتا، حتیٰ کہ میں نے پورا قرآن بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر مکمل کیا۔ تو دیکھیں وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، مگر ان کے قرآن پڑھنے کا یہ انداز تھا۔ ہم بھی کئی دفعہ پڑھتے ہیں مگر ہم تو بھگتا رہے ہوتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں جلدی سے ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر پہلی قوموں کے جو واقعات سنائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی پہلی قوموں کے واقعات سنائے۔ وہ وقت گزاری کے لیے نہیں سنائے کہ چلو جی وقت نہیں گزر رہا تو بھائی واقعات ہی سنا دو، اس لیے سنائے کہ جیسے ان واقعات کے اندر جو معاملات ان کے ساتھ پیش آئے تمہارے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی معاملہ پیش آئے گا۔ اگر تم بھی انہی کاموں کو کرو گے جو پہلوں نے کیے اور ان سے عبرت نہیں پکڑو گے تو پھر دیکھو جو ان کا انجام ہوا وہ انجام تمہارا بھی ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے پہلی قوموں کے واقعات سنائے کہ 3 بندے تھے جو غار کے اندر پھنس گئے، انہوں نے دعا مانگی، ایک نے دعا مانگی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے غار کا دروازہ کھل گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ 100 بندوں کا قاتل تھا، نیکوں کی بستی کو چلا، مغفرت ہو گئی۔ بتانا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا، گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ بھی قبول کر لیں گے۔ اسی طرح ذوالکفل کا قصہ نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ سنایا کہ ایک عورت کو، کہ اس نے ایک عورت کو پیسے دیے اور پیسے دے کر برائی پر آمادہ کر لیا۔ عورت اللہ سے ڈرنے لگی، کانپنے لگی، پوچھنے پر بتایا کہ میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا، مجبوری کی وجہ سے میں نے ہاں کی، چونکہ مجھے بہت سخت پیسوں کی ضرورت ہے، فاقہ ہے میرے گھر میں، اس لیے مجبوراً ہاں تو کر دی، مگر میں بہت اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ اس کا اس پر جو اثر ہوا کہ اس نے اس عورت کو پیسے بھی دیے اور گناہ بھی نہ کیا، اور کہا کہ میں نے اللہ کے لیے تمہیں چھوڑ دیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ واقعہ 25 مرتبہ سنا۔ تو یہ 25 مرتبہ تو اللہ کے محبوب نے اس وقت سنایا نا جب وہ صحابی بھی اس مجلس میں تھے، ان کی غیر موجودگی میں بھی پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنایا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے محبوب ایسے واقعات سینکڑوں مرتبہ سناتے تھے، درجنوں مرتبہ سناتے تھے۔ اور آج ہماری کیا کیفیت؟ یہ بیان تو ہم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، یہ واقعہ تو ہم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، یہ بات تو ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اس بات پر ہم نے عمل کتنا کیا، ہم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ کتنا بنایا۔
جو کیفیات بتائی گئی، کیا یہ کیفیات میری کیفیت بن گئی یا نہیں بنی؟ تو یہ قرآن کا بھی انداز ہے کہ قرآن بھی واقعات کو دہراتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار درجنوں مرتبہ ایک ایک واقعے کو سناتے تھے۔ ایک طوائفہ عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ تو مطلب کیا تھا کچھ قصہ سنانے کا کہ ایک کتے کے ساتھ بھلا کرنے پر اگر اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اور ایک طوائف عورت کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، تم اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے۔ تو ایک ایک واقعے کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر ان واقعات کو جو بار بار بیان کیا گیا تاکہ ہم سوچیں کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو قیامت کے دن سزا ملے گی، اور میں نے اگر گناہ سے توبہ کی تو مجھے اللہ تعالیٰ جزا دیں گے۔ اس لیے اس آیت کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں ڈرتا ہوں اگر گناہ کروں گا تو پروردگار قیامت کے دن مجھے سزا دیں گے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ تو اس کو پڑھ لیجیے ذرا، نوجوان بچے دوہرا لیں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر گناہ کروں گا تو میرا رب قیامت کے دن مجھے سزا دے گا۔ اگر ہم بار بار پڑھتے رہیں گے، اسے اپنا وظیفہ بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان سے حفاظت فرمائیں گے۔ آخری چند باتیں، پھر یہ عاجز اپنی بات کو سمیٹتا ہے۔ دیکھیں یہ جو خوف ہے نا اللہ کا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس خوف کی کچھ علامات بھی بتا دی گئی۔ سب سے پہلی ایک علامت اللسان، زبان سے خوف کی علامت یہ ہے، یمنعہ من الکذب والغیبۃ والنمیم والبہتان وکلام الفضول، کہ زبان اللہ سے ڈر رہی ہے۔ زبان کا خوف کیا ہے کہ یہ خوف اسے روک دیتا ہے جھوٹ، غیبت، بہتان اور فضول کلام سے۔ اب اگر زبان جھوٹ سے بچ رہی ہے، غیبت اور بہتان سے بچ رہی ہے اور فضول کلام سے بچ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت جو ہے نا یہ گناہ سے بچ رہی ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کے بارے میں فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج کے دور میں نا یہ دو گناہ بہت عام ہو چکے ہیں، ایک غیبت کا گناہ اور دوسرا غیر محرم سے گفتگو کرنے کا گناہ۔ یعنی ہمارے دشمنوں نے ایسے ایسے پیکیجز متعارف کروا دیے کہ منٹوں بات نہیں ہوتی، گھنٹوں بات ہوتی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کرو بات ساری رات، ساری رات۔ پھر اسی کیفیت میں بچے تعلیمی اداروں میں چلے جاتے ہیں، کتاب کھولوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے، جس سے ساری رات باتیں کی ہوتی ہیں وہ پھر کتاب کے ہر ورق پہ نظر بھی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ گناہ بھی بہت عام ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، کئی نوجوان کہتے ہیں جی بات کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم صرف بات کرتے ہیں، باقی تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ جب کوئی کسی سے بات کرتا ہے تو اگلا لمحہ جو ہوتا ہے نا وہ اس سے ملنے کو انسان کا دل چاہتا ہے۔ قرآن سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے صرف موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ وہ کلیم اللہ تھے، بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلامی کرتے تھے، تو ہم کلامی اور بات کرنے کا اگلا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے بندہ بات کرے اس سے ملنے کو دل چاہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہا کہ وہ کلیم اللہ تھے۔ تو زبان فضول الکلام، یہ فضول کلام ہے، غیر محرم سے بات کرنا، عورتوں سے لہجہ بدل کے بات کرنا۔ القلب، اور قلب میں خوف کی علامت کیا ہے؟ یخرج منہ العداوۃ والحسد والعدوان، کہ دل سے کینہ، حسد اور دشمنی نکل جائے، یہ دل کے خوف کی علامت ہے۔ چنانچہ کینہ، عجب، حسد، ہر چیز دل سے نکل جائے، یہ خائف کی پہچان ہوتی ہے۔ اور غیر محرم کی نفسانی اور شیطانی محبت اگر ہے تو اس کو بھی دل سے نکال دے۔ النظر، نظر میں خائف کی علامت فلا ينظر الا الحرام، کہ حرام کی طرف نہ دیکھے، جس چیز کو شریعت نے منع کیا اس چیز کو نہ دیکھے، بد نظری سے بچے۔ البطن، اور پیٹ میں خائف کی علامت کیا ہے؟ لا يدخل فیہ الحرام،
کہ پیٹ میں حرام داخل نہ ہو، کوئی مشتبہ اور حرام چیز نہ کھائیں۔ اگر وہ پیٹ میں چلی گئی تو انسان کے لیے نقصان کا سبب بنے گی۔ آج کل تو ایسے ایسے ریسٹورنٹ کھل گئے ہیں غیروں کے کہ جی ہمارا تو اس کے بغیر دل ہی نہیں لگتا۔ پیزا ہٹ، اس کو دیکھتے ہی بندہ کہ پیچھے ہٹ، ہمیں کیا پتہ کون سی وہ اس کے اندر انگریڈینٹس یوز کر رہے ہیں، کیا اس کے اندر وہ جو ہے نا، بھئی آپ نے کھانا ہی ہے تو گھر میں بنا کے کھا لیں، ہر چیز کی ترکیب تو آج پتہ چل جاتی ہے۔ فاسٹ فوڈ ایسے آ چکے ہیں کہ جی بس ہم نے آج کل لوگوں نے اس کو اسٹیٹس سمبل بنا لیا۔ میں میک ڈونلڈ میں گیا تھا اور میں KFC میں گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، کبھی غور بھی کیا ہے بھئی یہ فرنچائز ہوتے ہیں، ان کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو باہر سے آ رہی ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اب یہ حرام کے کھانے جب بندہ کھاتا ہے تو حرام کی وجہ سے پھر جو انسان کا بدن بنتا ہے اس میں گناہ کی خارش ہوتی رہتی ہے، وہ کبھی نیکی کی طرف نہیں آئے گا، دل چاہے گا یہ گناہ بھی کر لوں وہ گناہ بھی کر لوں۔ تو اس کا بہت زیادہ تعلق کھانے پینے کی ہوس سے ہے۔ ہم اپنے ہوس سے کو روک نہیں سکتے اور مشتبہ کھانے کھا لیتے ہیں جو صحت بھی کے لیے بھی نقصان دے اور دین کے لیے بھی نقصان دے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی حکیم سے پوچھ لیں کہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے کیا یہ ہیلدی فوڈ ہے، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے؟ سب کہیں گے کہ اس کو چھوڑ دیں، یہ جنک فوڈ ہے۔ باہر تو اس کو جنک فوڈ کہتے تھے، کچرا فوڈ کہتے تھے، ہم نے اسے اسٹیٹس سمبل بنایا ہے چونکہ باہر سے جو آیا ہے۔ جہاں باہر جن کو کھانے پینے کو نہیں ملتا، جو گھر میں کسی کا پکانے والا نہیں ہوتا، جو ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں بیچارے، وہ جا کر یہ جنک فوڈ کھاتے ہیں۔ چلو جی میک ڈونلڈ سے وہ برگر لے لو، چلو KFC کا جو ہے نا یہ لے لو۔ جن کو گھروں میں کھانے کو ملتا ہے وہ تھوڑی جاتے ہیں، مگر آج ہم نے ان کو بڑی عزت کے ساتھ، ہم نے اس کو سمجھا کہ شاید یہ تو کوئی بڑی، یہ تو ہوتا ہے جو مسافر قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس بیچاروں کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، گھر والی نہیں ہے، کوئی پکا کے دینے والا نہیں، چلو جی یہ کچرا وہ کھا لیں۔ مگر یاد رکھنا کہ ہر کھانے کا انسان کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے۔ اگر ایک لقمہ حرام کا انسان کے جسم میں چلا جائے تو 40 دن تک عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ تھے خواجہ غلام علی دہلوی۔ ایک مرتبہ کہیں شادی بیاہ کے موقع پر ان کو کھانا پڑ گیا، 1-2 لقمے ہی کھائے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس کھانے میں ظلمت ہے، اس کھانے میں گڑبڑ ہے، بس 2 لقمے کھائے اور باقی کھانا چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ ان 2-3 لقموں سے میری باطن کی ساری کیفیتیں سلب ہو گئی، وہ جو دل میں نور تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا آتا تھا، عبادت کا دل کرتا تھا، ذکر کا دل کرتا تھا، مسجد میں جانے کو دل کرتا تھا، وہ سارا ہی صاف ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور ان کو جا کر میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب چونکہ قریبی رشتہ دار تھے تو ان کی تالیف قلب کے لیے صلہ رحمی کے طور پر میں نے کھا تو لیا، مگر مجھے کھاتے ہی محسوس ہوا کہ اندر کچھ ظلمت آ گئی ہے، وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ تو مرزا صاحب نے فرمایا کہ اچھا ہمارے پاس آتے رہنا، ہم آپ کو مراقبے میں خاص توجہ دیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ حاضری دیتا اور حضرت روزانہ توجہ دیتے، ان لقموں کی ظلمت دور ہونے میں 40 دن لگ گئے۔ اتنے بڑے شیخ کی توجہات اور دعاؤں سے وہ ظلمت دور ہوئی، اور وہ کیا تھا، 2-3 لقمے تھے جو غلط پیٹ میں چلے گئے تھے۔ آج تو ہمارا صبح شام کا کھانا ہی باہر ہوتا ہے، ہمیں تو چسکا پڑا ہوا ہوتا ہے ہمیں کہ ہم نے جی باہر کا کھانا کھانا ہے۔ تو اس لیے حد الوسع ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کبھی ہوتا ہے بندہ سفر میں ہے یا گھر میں بیمار ہیں، تو پھر ایسی جگہ سے تحقیق کر کر جہاں کا کھانا 100% حلال ہے اور بندے کو کچھ تسلی ہے تو مجبوراً کھانا اور چیز ہے، مگر اس کو جو ہے نا ایک عادت بنا لینا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اسی لیے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت ہماری آنکھیں ہی کنٹرول میں نہیں ہوتی، ہر وقت ہوس طاری رہتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں اتنا وہ کرتا ہوں، اتنی کوشش کرتا ہوں، مگر یہ شہوت ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم ان کو کہتے ہیں شادی کر لو، وہ جی گھر والے ابھی شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ گھر والوں کو کیا فکر کہ آپ نے جہنم کی آگ میں جلنا ہے؟ اگر آپ حرام میں مبتلا ہو گئے تو آپ کے جسم کا ایک ایک جو حصہ ہے اس پر جہنم کے بچھوؤں نے کاٹنا ہے۔ یہ تو بندے کو خود فکر ہونی چاہیے اپنے آپ کو۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی کھائیں حلال کھائیں،
تو بطن جو ہے نا اس پر خوف کی علامت یہ ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو حرام سے بچائیں۔ ہمارے اکابر تو بغیر وضو کے پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اور آج ہم جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے ہر طرح کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ کیفیات ہی نہیں ملتی۔ اور ہاتھ میں خوف کی علامت فلا تمد الی الحرام، کہ ہم کسی کو ہاتھ سے تکلیف نہ دیں، کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ القدم، قدم میں خوف کی علامت یہ ہے فلا یمشی بہا الا معصیت و ذنوب، کہ ہم اس کے ساتھ نافرمانی اور معصیت کے راستے پر نہ چلیں، اور اسی میں شامل ہے کسی ظالم کے ساتھ نہ چلنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ جانتا ہو کہ ظالم ہے پھر بھی اس کے ساتھ چلے فلیس منا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ کئی لوگ اس لیے ساتھ دیتے ہیں جی ہماری برادری کا ہے، ہماری قوم کا ہے، ہماری پارٹی کا ہے، ہم نے تو ساتھ دینا ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ غلط رخ پر ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو جانتے بوجھتے کسی ظالم کے ساتھ چلا فلیس منا، وہ ہمارے میں سے ہی نہیں ہے۔ تو ان علامات سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف اور خشیت کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دوست ایسے ہیں جنہوں نے اس عاجز کو بیعت کے لیے کہا ہے کہ وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو یہ عاجز ابھی بیعت کے کلمات پڑھائے گا۔ بیعت کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا زندگی کا مقصد بن جائے، اور نبی علیہ السلام کی اتباع۔ اللہ راضی ہوتے ہیں اپنے محبوب کی اتباع سے، اور اپنی اصلاح، کہ ہمارے اندر جو عیب ہیں، جو بھی چیزیں طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر خلاف شریعت ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا، نبی علیہ السلام کی اتباع اور اپنی اصلاح، اس میں رکاوٹ بنتے ہیں گناہ۔ لہٰذا بیعت ہوتے ہوئے انسان اپنی زندگی کے پچھلے سب کے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے، اور آئندہ نیکوکاری والی، پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرے۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ یہ عاجز چند کلمات پڑھائے گا، اس کو پیچھے پیچھے دہرا لیں۔ جو خواتین اوپر بیٹھ کر سن رہی ہیں یا دور بیٹھی کہیں سن رہی ہیں، وہ بھی توبہ کی نیت سے اگر ان کلمات کو پڑھ لیں گی تو اس عمل میں شامل ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھ لینے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، آسان سے اعمال ہیں، ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس توبہ پر استقامت کی نعمت بھی دیں گے، اور نیکی تقوی کے راستے پر اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا جو کام اور عمل ہے وہ ہے صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں اور یہ عمل پڑھیں، اور اگر بالفرض گناہ یاد نہیں بھی آ رہے تب بھی یہ یقین رکھیں کہ ہم سے چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے،
ہمیں نہیں پتہ چلتا. آج نفسانیت اتنی زیادہ غالب ہو چکی ہے کہ ہمیں کئی دفعہ اپنے گناہ بھی نظر نہیں آ رہے. یہ بھی ایک گناہ ہے. اپنے گناہوں کا نظر نہ آنا بھی ایک گناہ ہی ہے. تو اس لیے ندامت کے ساتھ استغفار کی ہم عادت بنا لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور دوسرے نمبر پر 100 مرتبہ صبح شام درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اس کی بھی عادت. قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں. ایک پارہ پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے، اور اگر ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑا پڑھ لیں مگر روز پڑھیں. اور جیسے اس عاجز نے بیان کے دوران عرض کیا نا کہ اسے اللہ کا قانون سمجھ کر، اللہ کا کلام سمجھ کر، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے پروردگار مجھ سے مخاطب ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہ سمجھ کر جب پڑھیں گے نا پھر آپ دیکھنا بہت فرق پڑتا ہے قرآن پڑھنے میں، ویسے پڑھنے میں اور اللہ کا کلام اس استحضار کے ساتھ پڑھنے میں. تو اس طرح قرآن پڑھیں. اس سے قرآن کا نور دل میں آئے گا، اندر کی ظلمتیں دور ہوں گی، سکون آئے گا، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. تو یہ 3 عمل ہیں: استغفار کا پڑھنا 100 مرتبہ صبح شام، درود شریف کا 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت روز کرنا، اور چوتھا عمل ہے کہ چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں رکھیں. ہتھ کارول دل یارول، ہاتھ پاؤں کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف. اسے وقوف قلبی کہتے ہیں. اور 5واں عمل ہے مراقبہ کرنا، کہ ہم 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت متعین کر لیں تو بہت اچھا ہے. کم از کم 15-20 منٹ ہم بیٹھ کر نا مراقبہ کریں. یہ اینٹی بائیوٹک ہے، جو سمجھ لیں جو دوائی کا نسخہ آپ کو دے رہے ہیں نا اس میں اینٹی بائیوٹک یہ ہے 5واں عمل مراقبہ. اور لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، باقی بہت سی چیزیں کر لیتے ہیں. وہ بھی کریں مگر اس کو مت بھولیں کہ روزانہ کم از کم 15-20 منٹ ہم نے بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کرنی ہے دل سے. اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ جو ہم نے بیعت کی ہے نا، ہمارا ایک روحانی کنیکشن جڑ گیا ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ان کے قلوب کے ساتھ. تو اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے نور، انوارات نبی علیہ السلام کے قلب اطہر میں آ رہے ہیں، اور وہاں سے سیدنا ابو بکر صدیق، اور یہ ہمارا سلسلہ جو ہے نا مشائخ کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچ رہا ہے. ہم نے جن سے بیعت کی ہے یہ بھی چونکہ اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ وہ نور ان ذریعے سے آ رہا ہے. تو نور دل میں کون بھیجتا ہے؟ اللہ. یہ سب ذریعہ ہیں. اولاد کون دیتا ہے؟ ماں باپ ذریعہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بارش کون برساتا ہے؟ بادل ذریعہ بن جاتے ہیں. دل میں نور کون اتارتا ہے؟ مشائخ اور پیر یہ ذریعہ بن جاتے ہیں. یہ کوئی خود نور نہیں دیتے، ان کا دل ایک گزرگاہ ہے. اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے. اللہ چاہیں تو کیا ماں باپ کے بغیر اولاد نہیں دے سکتے؟ بچے ویسے بھی تو پیدا ہو سکتے ہیں نا، مگر اللہ کی ایک سنت ہے. اسی طرح دل میں نور آنے کی بھی ایک سنت ہے، اور یہ طریقہ صحابہ اکرام سے، نبی علیہ السلام کے زمانے سے 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے. تو اس لیے ہم اس کیفیت کے ساتھ جب بیٹھیں گے نا کہ بھائی ہمارا ایک کنیکشن جڑا ہوا ہے اور ہمیں پیچھے سے آ رہا ہے، فیض آ رہا ہے، تو ہم بھی اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے سے مشائخ کی توجہات بھی مل رہی ہیں. تو یہ ڈبل ایکشن کام جب ہوتا ہے نا تو بندے کی بہت جلدی ترقی ہوتی ہے. اس لیے جو بندہ رابطہ قلبی رکھتا ہے، یعنی اپنے دل کو اپنے مشائخ کے ساتھ اٹیچ رکھتا ہے، وہ ہزاروں میل دور بھی ہو تو اسے لگتا ہے کہ میں حضرت کے بالکل قریب ہوں. اسے فاصلے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتے. اور کئی مرتبہ جو رابطہ قلبی نہیں رکھتے وہ قریب ہو کر بھی دور ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل حاضر ہی نہیں ہوتا، دل کو انہوں نے کبھی اٹیچ کیا ہی نہیں. تو اس لیے یہ بہت رابطہ قلبی جو ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے. تو مراقبے میں ہم نے نور اللہ دے رہے ہیں، اللہ اپنے محبوب کے ذریعے، مگر یہ مشائخ کے قلوب بیچ میں ایک ذریعہ بنے ہوئے. تو یہ مراقبہ انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے نا سب. تو یہ 5 اعمال ہم کریں. اور 6واں عمل ہے، اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں، کہ وقتاً فوقتاً بندہ اپنا رابطہ کرے، پوچھ لے، کوئی مشورہ کر لے، اپنی کیفیت بتا دے. کوئی دعا کے لیے کہنا ہے تو دعا کے لیے کہہ دے. مشائخ کی دعائیں بھی انسان کے کام آتی ہیں، مگر کوئی دعائیں لینے والا تو بنے. کوئی تو دور بیٹھا دعائیں دیتا ہے، کوئی تو دور بیٹھا دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. تو کئی مرتبہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیتی ہیں. ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں، مگر اس کے لیے ہم دعائیں لینے والے بنیں. کئی لوگ ہوتے ہیں انہیں دعائیں کروانے کا شوق ہوتا ہے،
اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ مجھے دعائیں کروانا بھی چاہیے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، مگر اصل چونکہ نوجوان بچے ہیں میں ذرا کھل کر کہتا ہوں کہ بیٹا اصل سعادت یہ ہے کہ ہم دعائیں لینے والے بنیں، تعلق ایسا رکھیں، ایسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں کہ بندے کی نظر پڑے تو خود بخود اس سے دل سے دعائیں نکلیں آپ کے لیے۔ جن صحابہ نے نبی علیہ السلام سے دعائیں لی، اللہ کے محبوب تو پوری امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، صحابہ کے لیے تو بہت ہی کرتے تھے، مگر کچھ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے آپ کی خدمت کر کے دن رات جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ایک تعلق بنا کر آپ سے دعائیں لی، ان کو اللہ نے بڑا ہی اونچا مقام دیا، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بہت نوازا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے بڑوں کی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نہ دعائیں لی پیر استاد کی، نہ دعائیں لی ماں باپ کی، اور تمنا کیا ہوتی ہے آج کل کے نوجوانوں کی کہ مجھے اللہ مل جائے۔ نہ ماں باپ کی دعائیں لی، نہ پیر استاد کی دعائیں لی، اور تمنا کیا، مجھے اللہ مل جائے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت مرشد عالم فرماتے تھے تجھے اللہ نہیں تجھے کھلا ملے گا۔ کھلا کیا ہوتا ہے یہ آپ اپنے بڑوں سے پوچھ لینا جو پنجابی اچھی جانتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کا نور عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، ہم اپنے بڑوں سے جڑ کر رہیں۔ آج کے دور میں یہ کشتی نوح کی مانند ہے، ہر طرف گمراہی کا طوفان ہے، فتنوں کا طوفان ہے۔ ہم اس کشتی میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں، ان کی سرپرستی، ان کے آنسو، یہ مل کر ہمارے ایمان کے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وفاداری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیعت کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، وفادار تھوڑے ہوتے ہیں۔ شوقیہ تو بڑے بیعت ہو جاتے ہیں، ایک بیان سن لیا، کوئی دعا اچھی لگ گئی، چلو جی بیعت ہو جاتے ہیں، مگر موڑ کے بہت ساتھی ہوتے ہیں، توڑ کا کوئی ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں توڑ کے ساتھی بنیں۔ یہ فقط دنیا کا ہی تعلق نہیں ہوتا، یہ تو آخرت کا بھی تعلق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو چن لیتے ہیں، وہ تو ہمیں آخرت میں بھی انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ ہم دنیا میں ان کو بھلا دیتے ہیں، دنیا میں اتنے مطلبی ہوتے ہیں کہ بھئی چند کوئی مطلب پورا نہیں ہوا، چلو جی چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توڑ کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے مراقبہ کر لیجئے، آنکھیں بند کر لیں، سر جھکا لیجئے، جو کچھ دنیا اور مافیہ میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر دل کی تار اللہ تعالیٰ سے جوڑیے۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا،
جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ میں اے خدا دم بھروں گا تیرا، بدن میں جب تک کہ جان رہے گی، پڑھوں گا ہر وقت کلمہ تیرا، دہن میں جب تک زبان رہے گی، کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر، تیری ہی بس داستاں رہے گی، نہ شکوائے دوستاں رہے گا، نہ غیبت دشمناں رہے گی، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، ابس یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں، ابس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ بتان دلبر تو سینکڑوں ہیں، مگر کوئی باوفا نہیں ہے، بتان دلبر تو سینکڑوں ہیں، مگر کوئی باوفا نہیں ہے، ودود اور لائق محبت فقط ہے تو دوسرا نہیں ہے، کوئی تیرے ذکر کے برابر مزے کی شے اے خدا نہیں ہے، مزے کی چیزیں ہیں گو ہزاروں، کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین۔ کچھ دوستوں نے دعاؤں کے لیے پیغامات بھی بھیجے ہیں۔ ایک بھائی ہیں جن کے بھائی کئی سال سے لاپتہ ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں عافیت کے ساتھ اپنے گھر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، خصوصاً اس عاجز کی خالہ محترمہ، وہ بھی سخت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کی نعمت عطا فرمائے۔ اس عاجز کی بڑی ہمشیرہ، وہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، اور جتنے ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا علاج کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اللہم اجعلنا من الراشدین اللہم اجعلنا من المتقین اللہم طہر قلوبنا من النفاق اللہم طہر قلوبنا من النفاق اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید ومن شر کل حاسد اذا حسد ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربنا علی صراط مستقیم۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کے سب آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گار امتی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں آپ کے پیارے محبوب نے آپ کا در دکھایا اور بتا دیا کہ اس در کے علاوہ کوئی در نہیں۔ انبیاء نے بھی آپ کے در سے لیا، اولیاء نے بھی آپ کے در سے لیا۔ اے اللہ، ہم بھی آپ کے در پر بھکاری بن کر حاضر ہیں اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں۔ اے اللہ، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت لے کر یہاں پر آئے ہیں۔ میرے مالک، ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے، آپ کے محبوب کے فرمان کا بھی یہی مفہوم ہے کہ انسانوں کے قلوب اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرف چاہیں اللہ موڑ دیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ دیجئے، اپنی محبت کی طرف موڑ دیجئے، فرما برداری کی طرف موڑ دیجئے۔ اے اللہ، ہماری گناہوں سے جان چھڑوا دیجئے، معصیت کی ذلت سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری بغاوتوں کو معاف فرما، ہماری ناشکریوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے غلط انتخاب کو معاف فرما، جو گناہ ہم نے زبان سے کیے معاف فرما، جو گناہ ہم نے آنکھوں سے کیے معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ ہاتھ پاؤں سے کیے معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہوں کے جو منصوبے ہم نے اپنے ذہن میں بنائے معاف فرما۔ اے اللہ، دلوں کے اندر جو گناہوں کی خواہشات اور تمنائیں پنپ رہی ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ، دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ پروردگار عالم، ہم سب کو برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے وقت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، برے انجام سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں شقاوت سے محفوظ فرما، بدبختی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما جن گناہوں کی ظلمت اور نحوست کی وجہ سے انسان موت کے وقت کلمے سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی زبان کلمہ پڑھنا چاہتی ہے اور نہیں پڑھ سکتی۔ پروردگار، ایسی بدبختی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سے ان گنت گناہ ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں نے بھی خطا کی، ہماری زبانیں بھی بے قابو ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ ہم نے اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنے گناہوں کا اور اپنے قصوروں کا اعتراف کر کے، اے اللہ، ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ پروردگار، آپ ہی وہ ذات ہیں جو بندے کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی وہ ذات ہیں جن کے پاس یہ اختیار ہے۔ اے اللہ، دنیا والے تو چھوٹی سی غلطی پر بھی سزا دینے پر تل جاتے ہیں۔ میرے مالک، آپ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم اپنے کوئی بھی ایسا عمل آپ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے جو آپ کی شایان شان ہو۔ اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، ذکر قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، نمازیں قبول کر لیجئے، عبادتیں قبول کر لیجئے، اور ہمارے بڑے بڑے اور اے اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، نیکی ہم نے چھوٹی کی ہیں اور گناہ بہت موٹے کیے ہیں، پھر بھی آپ کے سامنے مغفرت کی امید لے کر، معافی کی امید لے کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ہم لٹے پٹے ہیں
اور اے اللہ ہم ایسے لٹے پٹے ہیں کہ جنہیں اپنے لٹنے کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے، اے اللہ جنہیں احساس ہی نہیں کہ ہمارا سب کچھ چھن چکا، اے اللہ آپ رحم فرمائیے، کرم فرما دیجئے، ترس کھا لیجئے۔ اے اللہ ہم جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس زمانے میں بھی ہیں تو آپ ہی کے بندے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، غلام ہیں۔ اے اللہ بھول گئے، راستہ بھول گئے، آپ نے تو دنیا میں ہمیں پاک صاف بھیجا تھا، اے اللہ دنیا میں ہم کوئی گناہوں سے آلودہ ہو کر تو نہیں آئے، آپ نے پاک بھیجا تھا، ہم نے خود ہی اپنے آپ کو گندا کیا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو ناپاک کیا، ہم نے اپنے دل کو بھی ناپاک کیا، اپنے جسم کو بھی ناپاک کیا۔ اے اللہ آپ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ اپنی مغفرت سے ہمیں دھو دیجئے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے، معاف کر دیجئے، اے اللہ پاک کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ظاہری گناہوں کو بھی پاک فرما، اے اللہ باطن کو بھی گناہوں کی نجاست سے پاک فرما۔ اے اللہ دل پر جو گناہوں کے بہت بڑے بڑے نشان ہیں، اے اللہ دل پر جو گناہوں کے زنگ لگ چکے ہیں، جن کی وجہ سے دل سخت ہو چکا ہے، اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ میرے مالک ہم بھی کوئی صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں تو زندگیاں نہیں گزار رہے، اے اللہ ہم بھی تو ایسا دور ہے جو فتنوں سے بھرا ہوا، غفلت سے بھرا ہوا، جس میں معصیت اور گناہ کتنے عام ہیں۔ اے اللہ عزت کے لٹیرے جگہ جگہ پر ہیں، اے اللہ عصمتوں کے لٹیرے جگہ جگہ پر ہیں۔ میرے مالک ہر طرف سے فضا کے اندر بھی نحوست ہے، اے اللہ دلوں کے اندر بھی ظلمتیں ہیں اور گناہ کی تدبیریں، اور شیطان نے ایسے ایسے جال بنا دیے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں نہ بچایا ہم نہیں بچ سکیں گے۔ میرے مالک ہم میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اے اللہ نہ بوڑھے بچ سکتے ہیں، نہ جوان بچ سکتے ہیں، نہ مرد بچ سکتے ہیں، نہ عورتیں بچ سکتے ہیں، اے اللہ نہ بیٹے بچ سکتے ہیں، نہ بیٹیاں بچ سکتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دینا چاہتے ہیں۔ میرے مالک ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں آپ کے آسرے پر چھوڑ کر گئے، اے اللہ ہم بھی آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں معصیت سے محفوظ فرما، گناہ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی اور تقوی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شریعت اور سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہماری نگاہوں کی حفاظت ہمیں نصیب فرما، شرمگاہ کی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک فرما، ہماری خلوتوں کو پاک فرما۔ میرے مالک اپنی رحمت کے فیصلے فرما، ہماری عزتوں کی اور عصمتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی نوجوان بچے بچیاں ہیں، یہ جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، اے اللہ سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، ہم سب کو اپنی رحمت سے رزق حلال عطا فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے میرے مالک آج کا دور ایسا ہے کہ نوجوان بچے اور بچیاں، اے اللہ ان کی طبیعت کے اندر ایک فطری طور پر تفریح کا مادہ بھی ہے، لیکن اے اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں حلال تفریح عطا فرمائیے، حلال لذت عطا فرمائیے، جائز خواہشات پر عمل اے اللہ پورا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو لذت حرام ہیں، اے اللہ جو کھانے حرام ہیں، اے اللہ جو کام حرام ہیں، میرے اللہ آپ ان سے بچا لیجئے، اے اللہ بچا لیجئے، حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، ہم ولایت کا نور حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ شیطان ہمیں پھر پیچھے دھکیل دیتا ہے، ہم سے کوئی گناہ کروا کر ہمیں گرا دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تو آپ سے نور نسبت کی تمنا رکھتے ہیں، آپ ہمیں اپنا نسبت کا نور عطا فرمائیے، اپنی دوستی کا نور عطا فرمائیے، ولایت کا نور عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ نعمت تو آپ نے قیامت تک کے لیے رکھی ہے، آپ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں اپنے بندوں کو چن لیتے ہیں، انہوں نے اپنی دوستی کا تاج عطا فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی اسی کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن ہم سے اے اللہ گناہوں پر قابو پانے میں اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکنے میں اے اللہ ہم سے کام نہیں ہوتا، ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ آپ مدد فرمائیے، استقامت دے دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں قوت ارادی عطا فرما، مضبوط قوت ارادی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔
اے اللہ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ جتنے بھی نوجوان بچے بچی ہیں اے اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ان کو حلال زوجین عطا فرما، اے اللہ جتنے نوجوان بچے ہیں ان کو نیک، اچھی اور من پسند خوبصورت قدر کرنے والی بیویاں عطا فرما، اور ہماری بھی جتنی بچیاں ہیں اللہ جو جوان العمر ہیں، شادی کی عمر کو ہیں، اے اللہ ان کو محبت کرنے والے، قدر کرنے والے اے اللہ اچھے خامد عطا فرما، اپنی رحمت سے ہمارے بچوں اور بچیوں کو حلال زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کی نگاہوں کی حفاظت فرما، ان کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے کانوں کو حرام میوزک سے محفوظ فرما اور حرام باتوں سے اے اللہ ان کے کانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما، جن والدین کے گھروں میں اے اللہ جوان العمر بچے بچیاں ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، آپ تو ہماری ضرورتوں سے واقف ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما، کرم کا معاملہ فرما، بہت سے دوست احباب قریب دور سے چل کر آئے، اے اللہ بہت سے ایسے بچے نوجوان بچے بھی ہیں جو مدرسوں میں بھی پڑھتے ہیں اور قربانی کر کے دو گاڑیاں بدل کر اور پھر پیدل چل کر یہاں تک آتے ہیں، اے اللہ ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ آج کی اس مجلس کے اندر کچھ ایسے سفید ریش بزرگ بھی ہیں اے اللہ جن کی داڑھیوں کے بال تو سفید ہو گئے لیکن دل کی سیاہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا جب کوئی بندہ مسلمان ایمان کی حالت میں بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں میں اسے عذاب دیتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہوں، اے اللہ آپ بوڑھوں کو عذاب دیتے ہوئے آپ کو حیا آتی ہے، اے اللہ ہم بوڑھوں کو بھی با حیا بنا، اے اللہ ہمیں بھی اپنی نافرمانی کرنے میں حیا نصیب فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ آج کی اس محفل میں کچھ معصوم بچے بھی ہیں جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر معافیاں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ آپ ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، جتنے بھی مرد عورتیں اے اللہ جوان بوڑھے یہاں پر ہیں اور دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما، نیک مقاصد کی تکمیل فرما، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، خیر کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما، سکون قلب عطا فرما، ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتہ دار، ہمارے اساتذہ اور اکابر میں سے جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت فرما دی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔